جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ساری انسانیت کو جمع کریں گے۔ جو سب سے پہلے سوال ہوگا، جس چیز کے متعلق اللہ رب العزت سوال کریں گے، پوچھیں گے، وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ نماز ہوگی۔ فرمایا جس کی نماز اچھی نکل آئی، جس کی نماز پوری اور مکمل نکل آئی، تو اس کے باقی اعمال بھی پورے اور مکمل نکلیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز بھائی کون سی ہے؟ نماز۔ تھوڑا میرے ساتھ بہریں 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو پورا کروں گا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ دوسری طرف ہے، اس لیے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تھوڑا توجہ ادھر کریں گے، انشاءاللہ 2 باتیں آپ سے کروں گا اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو پہلے کس چیز کا حساب ہوگا بھائی؟ سارے بولیں کس چیز کا حساب ہوگا؟ اور نماز کلمے کے بعد سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ سارے بولیں کون سا ہے؟ ہم سب مانتے ہیں کہ کلمے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر جو سب سے پہلا اور بڑا حکم نماز ہے، تو ہمیں سارے اعمال پہلے چھوڑ کر جتنے بھی اعمال ہیں وہ بعد کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ جس طرح ہم باقی اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں، جس طرح ہم باقی اعمال کو اہمیت دیتے ہیں، اگرچہ وہ شریعت کا حصہ نہ ہو، اگرچہ وہ دین کا حصہ نہ ہو، ملامت اس چیز پر ہوا کرتی ہے، آدمی کو شرمندگی اس چیز پر ہوا کرتی ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ دین کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کا سب سے بڑا حکم، شریعت کا سب سے بڑا حکم چھوڑ دیا، اور شریعت کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ تو آج ہم سب مسلمان ہیں، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ تو آج ہم سوچیں، سارے دل کے اندر جان کر سوچیں، کیا کبھی ہم نے کسی کو نماز چھوڑنے پر ملامت کی ہے؟ جس طرح دوسری چیزوں کے چھوڑنے پر ملامت کرتے ہیں، ہم اس چیز پر تو ملامت کریں گے کہ اس نے شادی کے موقع پر یہ کام نہیں کیا، ہم اس چیز پر تو ملامت کریں گے کہ اس نے غمی کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر یہ کام نہیں کیا، اس نے 30ویں دن یہ کام نہیں کیا، اس نے 40ویں دن یہ کام نہیں کیا۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں، جو دین کا حصہ نہیں، لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حکم ہے، کبھی ہم نے کسی کو اس پر ملامت نہیں کی۔ دوسروں کو کیا ملامت کریں گے؟ کبھی ہم خود بھی شرمندہ نہیں ہوئے نماز چھوڑ کے، سب سے بڑا حکم چھوڑ کے کبھی ہمارے اندر بھی ندامت نہیں ہوئی کہ جو دین کا سب سے بڑا اور پہلا حکم تھا، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو کچھ نہیں سمجھا، باقی چیزوں کو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا، دین کا حصہ بنا لیا۔ اللہ نے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ نے اس پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے مسلمان، تو 5 نمازوں میں میری دربار کے اندر آ، 5 وقت کی نماز ادا کر، میں تجھے ہر قسم کے انعامات سے نوازوں گا۔ سب سے پہلا انعام جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا معاشرہ، آج ہماری پورا ملک، پوری دنیا پریشان ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، آج رزق نہیں ہے، آج ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، آج روزی کے وسائل نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر لڑائی ہے، فساد ہے، جھگڑے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے سب سے جو پہلا وعدہ کیا ہے، نماز کی وجہ سے رزق کی تنگی ختم، جھگڑے ختم، فساد ختم، بد امنی ختم، بے چینی ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کو ادا کرو، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا دوسرا انعام جو میں تجھے عطا کروں گا کہ قبر کے تمام معاملات اس نماز کی برکت سے میں تیرے آسان کر دوں گا۔ تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ تیرے مرنے کے بعد کوئی تیرے ایصال ثواب کی مجلس لگائے، تیرے مرنے کے بعد لوگ جمع ہو کر تیرے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے، تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے۔ اگر تو نماز کا پابند ہوگا، نماز کو پوری اہمیت کے ساتھ ادا
کرے گا تو تیرے سارے معاملات آسان کر دوں گا. قیامت کے دن امان نامہ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر دے کر تیرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ ادا کر دوں گا, تجھے جنت کی خوشخبری سنا دوں گا. میرے بندے 5 وقت کی نماز پڑھنا تیرا کام ہے, یہ سارے انعامات دینا میرے رب کا کام ہے. اللہ نے یہ انعامات ہمیں دینے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا, اے صحابہ بتاؤ, ایک شخص ہے اس کا گھر نہر کے کنارے پر ہے, دریا کے کنارے پر ہے, وہ ہر دن 5 وقت اس دریا کے اندر نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں کہ اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہ جائے گا, کچھ گندگی باقی رہ جائے گی. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو دن کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہو, 5 مرتبہ غسل کرتا ہو, کون سی گندگی ہے جو اس کے جسم پر باقی رہ جائے گی, کون سی میل ہے جو اس کے جسم پر باقی رہ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ سن لو, جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے نہانے سے میل دھل جاتی ہے, اس کے جسم بھی ایسے صاف اور پاک ہو جاتے ہیں. فرمایا فجر کی نماز پڑھے گا, فجر کے بعد سے لے کر ظہر کے بعد ظہر تک جتنا وقت ہے, اس کے اندر جو میرے چھوٹے گناہ ہوئے, آنکھ سے گناہ ہوا, غلط دیکھ لیا, کان سے گناہ ہوا, غلط سن لیا, زبان سے گناہ ہوا, غلط بول لیا, ہاتھ سے گناہ ہوا, غلط پکڑ لیا, پاؤں سے گناہ ہوا, غلط راستے کی طرف چل دیا, جتنے بھی تیرے چھوٹے گناہ ہوں گے ظہر کی نماز کی برکت سے فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ ہوں گے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. خدا ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے وقت تک جتنے گناہ ہوں گے عصر کی برکت سے وہ سارے گناہ صاف ہو جائیں گے, تو پاک ہو جائے گا. پھر عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھے گا, جتنے گناہ ہوں گے, جتنی گندگیاں ہوں گی وہ ساری دھل جائیں گی, گناہ صاف ہو جائیں گے, تو پاک ہو جائے گا. خدا پھر مغرب کے بعد کہ عشاء تک جتنا وقت ہے عشاء کی نماز پڑھے گا, پھر سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. تو جب سوئے گا, بستر پہ آئے گا, لیٹے گا, اس حالت میں سوئے گا, اس حالت میں نیند کرے گا کہ اگر تیری موت بھی آ جائے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا. تو کتنا اللہ رب العزت نے ان 5 نمازوں کی وجہ سے ہمیں کتنی جو ہے اللہ رب العزت نے پیکیج دے دیا. اللہ رب العزت نے ایک ہمیں آسانی کر دی کہ رات کو بستر پر آ کر لیٹو, سو, اس حال کے اندر سو کہ تمہارا جسم گناہوں سے پاک اور صاف ہے. اس حالت کے اندر موت آ جائے تو سیدھے جنت کے اندر جائیں گے, سیدھے جو ہے بخشے جنت کے اندر جائیں گے. تو میرے دوستو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مثال دی. فرمایا میرے صحابہ, سردیوں کے موسم کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ جب سخت سردی ہوتی ہے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں, پتے ختم ہو جاتے ہیں, درخت صاف ہو جاتے ہیں, کوئی پتے کا نام و نشان درخت پر نظر نہیں آتا. صحابہ نمازی کی مثال ایسی ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو اس جس طرح یہ درخت پتوں سے صاف ہو جاتے ہیں, نمازی کا جسم بھی گناہوں سے صاف ہو جاتے ہیں. اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی گناہ, کوئی میل, کوئی گندگی باقی نہیں رہتی, وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں.